ہوئے زندگی کو بسر کر دیا تو میرا خالق اس کے ایک ایک لمحے کا جو اجر دے گا، ایک ایک لمحے کی جو برکت دے گا، وہ انسان حشر کے دن اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر یہ فریاد کرے گا کہ مولا کاش کہ اس طرح ہوتا کہ میری چمڑی اتار دی جاتی، میری کھال ادھوڑ دی جاتی، اور ہر لمحہ میری تکلیفوں میں گزر جاتا، ہر لمحہ میری مصیبتوں میں گزر جاتا۔ آج کا جو سکھ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمیشہ اور دائمی سکھ ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، ایک نہ ایک دن تکلیف نے ہٹ جانا ہے، مرض آئے گی، ایک نہ ایک دن مرض نے ختم ہو جانا ہے، بخار نے آنا ہے، ایک نہ ایک دن بخار نے ہٹ ہی جانا ہے۔ اور جو بھی مرض اور مصیبت انسان پر حملہ کرتی ہے اس کی دائمی طور پر وہ نہیں ہوتی، کچھ دنوں کی ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی ہوتی ہے، کچھ سالوں کی ہوتی ہے، کچھ عرصے کی ہوتی ہے، آخر کار مرض ختم ہی ہو جاتی ہے۔ مگر جو اس کا اجر ہے وہ دائمی ہے، جو اس کا اجر ہے بہت بڑا ہے، جو اس کی برکت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میرے خالق و مالک، میرے مالک ارض و سما نے فرمایا بندہ مومن حالت مرض رہ کر میں خالق کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر صبر کرتا ہے تو ہر لمحہ مجھ سے دعا طلب کرتا ہے تو میں کریم ایسا رب ہوں، میں رحیم رب ایسا ہوں، اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں، اس کی مصیبت کو پہنچتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مرض اس لیے دیتا ہوں تاکہ اس کا اور میرا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ مرض مومن کے لیے انعام ہے اور کافر کے لیے آزمائش ہے، اور مومن اس پر جو صبر کرتا ہے وہ اجر پاتا ہے، اور کافر اس پر جلد کرتا ہے، جلدی کرتا ہے تو وہ مصیبت میں، گرفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ خالق و مالک فرمائے گا قیامت کی صبح کہ اے لوگو میں بیمار تھا، حالانکہ وہ بیماری سے پاک ہے، وہ علالت سے پاک ہے، مرض سے پاک ہے، اور کھانے پینے سے پاک ہے، ہر طرح کی حاجت سے وہ پاک ہے۔ قیامت کی صبح وہ جب وہ اعلان کرے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میرے ساتھ تیمارداری نہیں کی، میری عیادت نہیں کی، تو سارے لوگ عرض کریں گے مولا تو کریم ہے، تو ہی تو رحیم ہے، تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، بنانے والا تو خود ہے، ہم تو بننے والے ہیں، تیری عیادت کیسے کرتے اور تجھ سے کیسے پوچھتے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بتایا کہ خالق فرماتا ہے میں انسانوں کی صورت میں، اور جو بندہ مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، میں رب اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور اس کے گھر میں جا پہنچتا ہے، جب اس انسان کو پا کر اس کی عیادت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ انسان سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ میں اس پر موجود ہوتا ہوں، اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، جو بول رہا ہوتا ہے وہی منظور ہو رہا ہوتا ہے، جو مانگا جا رہا ہوتا ہے وہی قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ اسی سے دعا کراؤ، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں خالق و مالک، میں ارض و سما اور اس انسان کا بھلا کر دیتا ہوں، فائدہ پہنچا دیتا ہوں۔ پھر اس پر لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ اگر اس کی دعائیں قبول ہوتی تو وہ اپنے لیے ہی کیوں نہ مانگتا، ٹھیک کیوں نہ ہو جاتا۔ اس کی حکمت ضرور ہے، اس کی وجہ ضرور ہے، وہ کریم رب ہے، جس بندے سے پیار کرتا ہے اسی کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی خود کی انسان کی جسامت کی آزمائش میں اس انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اولاد کی آزمائش میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اسی انسان کے مال کی آزمائش میں اس انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ چناؤ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، جو جس جگہ پر صبر و استقامت کے ساتھ
ڈٹ گیا، مانگتا گیا، فریادیں کرتا گیا، وہ کریم رب ہے، کرم کر دیتا ہے، وہ رحیم رب ہے،